الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ قال اللہ تبارک وتعالی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج ان میں ایک آیت کا اضافہ کر دیا۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ وہ یہ کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں، اور تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کو بار بار انہیں یاد دلاتا ہے، اور پھر سورہ رعد کی وہ آیت جو ہم نے دوسرے نمبر پر تلاوت کی، آیت نمبر 20 اور 21، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وارثین جنت اور دانش مند اور بدھیمان تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، جو ان تمام رابطوں کو برقرار رکھتے ہیں جنہیں انہیں برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان سے عہد کا ذکر ہے، اور اس آیت کے اندر بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے، جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ ان کی تاریخی حیثیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا اور جہان والوں پر فضیلت عطا کی، امامت کے منصب پر سرفراز کیا تھا، لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی، یہ امت ایسی امت تھی جو بار بار اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بار بار اپنے عہد کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہدایات نازل کرتا رہا. لیکن وہ قوم تھی جو دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی تھی. وہ دنیا کی رہنمائی کیا کرتی؟ خود انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی کے ایسے بھیانک اور اندھیرے راستے میں ڈال دیا جو دنیا کی سب سے بدترین قوم میں ان کی گنتی ہونے تھی. بار بار ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کو بار بار سامنے لایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کر گزرے ہیں وہ تم ضرور کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بنی اسرائیل کے گروہ نے یا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کسی گو کے بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو تم بھی اس بل میں ہاتھ ڈال دو. اس طرح شانہ بشانہ چلو. یہ باتیں ہمیں اس لیے نہیں بتائی گئی تھی کہ ہم ان کی نقالی کریں، ہم انہی کے ڈب پر جائیں، ہم انہی کی روش اختیار کریں، ہم انہی کے طرز عمل کو اختیار کر لیں اور بربادی کے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں پہنچ کر قومیں لعنت زدہ کر دی جاتی. اس لیے نہیں بتائی، بلکہ یہ تاریخ ہمارے سامنے بار بار اللہ پاک نے اس لیے رکھی تھی کہ ہم ہوشیار رہیں، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جو قومیں اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان سے نکل جاتی ہیں وہ کس طرح برباد ہوتی ہیں. ہم ان کے نقش قدم کو اختیار نہ کریں، اور جب قوم کے اندر اس طرح کا بگاڑ آئے تو اصلاح کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے یہ تاریخ بار بار ہمارے سامنے لائی جاتی ہے. عہد و پیمان میں سب سے بڑا عہد و پیمان وہ عہد و پیمان ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے اور شعور کے ساتھ کرتا ہے، جس کی مختصر تصریح ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی. پھر عہد و پیمان جو انسان اللہ رب العالمین سے کرتا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ مر کر بھی اس کو وفا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو وارثین جنت ہیں، وہ تو انسانوں سے بھی اگر کوئی معاہدہ کوئی عہد کریں تو اس کو مر کر وفا کریں. وہ مسلمانوں کی سیرت کے اندر یہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں معاہدے کر کے دکھائے ہیں اور اس کو نبھایا ہے. اللہ پاک نے بھی بڑی اہمیت بیان کی ہے ان معاہدوں اور اس کا پاس رکھنے کی ہدایت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جاتے ہیں، آپ کی تشریف آوری مدینے میں ابھی ہوئی ہی تھی، یہودیوں کے تمام قبائل کو بلا کر کے ان سے معاہدہ کیا، کیونکہ اس وقت مدینے کے اندر ایک بڑی طاقت یہودیوں کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی سمجھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ ہم پر حملہ آور ضرور ہوں گے، اس لیے ان سے معاہدہ کر لیا جائے. اور انہوں نے بھی معاہدہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ حالات بنے اور مسلمانوں کے اوپر دنیا ٹوٹ پڑی،
یہودیوں نے وہ معاہدہ اٹھا کر پھینک دیا. وہ خصلت سامنے آ گئی جو 4000 سال پرانی تاریخ ان کے اندر موجود تھی. وہ کریکٹر جو 4000 سال پہلے سے بتایا گیا تھا، وہ کردار مدینے کے اندر بھی نمایاں ہو گیا کہ جب مسلمانوں پر آفت آئی، چاروں طرف سے مسلمان گر گئے، ان کے بیوی اور بچے سب خطرے میں پڑ گئے. جنگ خندق کا موقع تھا، حالات ایسے بن گئے کہ اللہ پاک نے اس کی تصریح کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے اور حالت تمہاری یہ ہو رہی تھی کہ کلیجے منہ کو آ رہے. ایسے حالات میں انہوں نے غداری کی. یہ ان کی خاصیت ہے. اسرائیل میں جب سے ان کو بسایا گیا لا کر اسرائیل کے نام سے فلسطین کے اندر، اس کے بعد سے انہوں نے مسلمانوں سے سینکڑوں معاہدے کیے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی ہلکی مصیبت دکھائی دیتی وہ معاہدہ کر لیتے، اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی تھی اس معاہدے کو توڑ. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قوت موجود نہیں تھی، مقابلے کے لیے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، برابری سے ان کے سامنے نہیں آ سکتے تھے. اور باطل کا یہ خاصہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. وقتی طور سے اگر کوئی بات طے بھی کر لی جائے تو موقع پرستی سے انہیں ان کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے. اسرائیل بھی یہی کرتا رہا ہے 80 سال سے. یہ وہی پرانی خصلت ہے جو 4000 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان کی قرآن عظیم کے اندر. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ جب ہو رہا تھا ہم لوگ جان رہے ہیں، تاریخ کے اندر یہ بات ثبت ہے کہ 2 مسلمان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمارے سامنے لائے. اس وقت مسلمانوں کا کلیجہ پھٹ گیا اور کہا جانے لگا کہ ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا ہے، ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، ان دونوں بھائیوں کو آزاد کرا لیا جائے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری زبانیں اس کو طے کر چکی. یہ سیرت ہمیں ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم معاہدے کو اس حد تک وفا کرتے ہیں. لیکن صلح حدیبیہ کے اس موقع کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا. یہ الگ بات ہے کہ نتیجے کے طور پر انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر رکھا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. دراصل وہ معاہدہ، وہ صلح کا معاہدہ فتح مبین تھا، فتح کا دروازہ کھول چکا تھا. لیکن یہ باطل نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور نہ کم فہم آدمی اسے سمجھ سکتا ہے. اس معاہدے کے اندر جو شرائط تھی، جو کمزوریاں تھیں، جس کا احساس مسلمانوں کو شدت کے ساتھ تھا، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے کہا یقیناً ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم دب کر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اس میں ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ مکے سے جو لوگ مدینہ جائیں گے انہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو لوگ مدینے سے مکہ آئیں گے ہم انہیں واپس نہیں کریں. یہ کھل رہا تھا مسلمان. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح مبین کرا دیا.
فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سال کے بعد حدود حرم کے اندر اب کوئی مشرک داخل نہ ہو سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن سے ہمارا معاہدہ ہے. ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اندازہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ معاہدے کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کی پاسداری کہاں تک تمہیں نبھانی. لیکن یہ قوم یہود ہے اور طاقتور وہ تمام تر باطل قوتیں ہیں جو کبھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی. انسانوں اور انسانوں میں جو معاہدہ ہو, مسلمانوں کو چاہیے کہ سامنے والا کیسی بھی غلطی کرے, کیسا بھی ظالمانہ رویہ اختیار کرے, لیکن تمہیں حق پر قائم رہنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سورہ رعد کے اندر یہ بات کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے, ان تمام تر رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں جنہیں برقرار رکھنے کا حکم دیا. کون سے رشتے ہیں وہ, کون سا ربط ہے وہ جسے اللہ پاک نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے؟ یہاں پر ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے. امت مسلمہ کا ہر فرد جو عاقل اور بالغ ہو, مرد ہو یا عورت, اسے اس آیت پر ٹھہر کر سوچنا چاہیے. اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہمارا ربط اللہ رب العالمین سے, اور یہ ربط مالک اور بندے کا ہے. ایک بندہ اس وقت عظیم ترین بندہ ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے, اور یہ ربط آخری سانس تک ہمارا باقی رہنا چاہیے. عہد کے اندر یہی بات شامل ہے کہ جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, وہ اسی صورت میں برقرار رہا آتا ہے جب تک کہ یہ ربط باقی ہے. جس وقت یہ ربط ٹوٹ گیا, جس وقت تم بندے نہ رہے, یا جس وقت تمہاری زبان سے یہ نکلا کہ مسجد کے اندر تو ہم مسلمان ہیں, یہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو ادا کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے, اس کی فرما برداری کریں گے, اور مسجد کے باہر ہم آزاد ہیں, اسی وقت تمہیں اپنے عہد و پیمان سے نکل. جس وقت تم مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کے خالص بندے ہوتے ہو, اسی طرح تم پوری زمین پر کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کے بندے بن کر رہو. یہ ہمارا پہلا ربط, عظیم ترین ربط ہے. دوسرا ربط ہمارا رسول سے ہے اور رسولوں سے ہے. رسول سے ہمارا ربط, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. جس وقت ہم رسول کی اطاعت سے نکلتے ہیں عہد و پیمان سے نکل جاتے ہیں. یہ ربط ہمارا برقرار رہنا چاہیے آخری سانس تک. رسول ہمارے رہبر اور رہنما ہیں, تا زندگی ان کی رہنمائی میں ہماری زندگی بشر ہونا چاہیے. جس وقت ہم نے دوسروں کی رہنمائی قبول کی, دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوئے, ہم نے عہد و پیمان توڑ دیا. یہ ہمارا ہے رسول سے. بہت مختصراً بیان کر رہے ہیں, باقی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر یہ جو بات کہی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, یہ کیوں کہتی؟
اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں شامل ہیں، ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک، کہ تمہارا اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے لے کر عالمی پیمانے کے معاملات تک اسی اسوے کی روشنی میں ادا ہونا چاہیے۔ یہ ہے رسول سے رب۔ پھر اس کے بعد ہمارا رب تو ہمارے ماں باپ سے ہے، حالانکہ اس کی کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوتی، کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا، لیکن یہ عہد تو ہے۔ جیسے ہی ایک بچہ اپنے باپ کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی سے دودھ کی چشکیاں لیتا ہے، اسی وقت یہ عہد ہو جاتا ہے کہ اب تا زندگی تمہارے یہ ماں باپ تمہارے ملجا و ماوا ہیں۔ جس طرح آج یہ تمہاری پرورش کر رہے ہیں، کل جب ان کی ہڈیاں سوکھ جائیں گی، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب یہ کمزوری کی حالت میں ہوں گے، جیسے کہ آج تم کمزوری کی حالت میں ہو، تو اسی طرح تم ان کی دیکھ بھال کرو۔ یہ عہد و پیمان اسی وقت ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی جاگزل ذمہ داریاں دیکھیے، اور انہی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ہدایات ارشاد فرمائی کہ ہر حال میں تم اپنے ماں باپ کا کہنا مانو گے، ہاں وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، سوائے اس کے کہ جب وہ کوئی برائی کا حکم دے تو تم اس کا انکار کرو، بس اس کے علاوہ تمام معاملات میں تم ان کے اطاعت گزار ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی؟ فرمایا یاد رکھو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، اور معاملہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی سید، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی بزرگ ہمارے باپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے، ہمارے ماں کے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ کسی کے متعلق یہ بات ارشاد نہیں فرمایا کہ ان کی خدمت کرو تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہم لوگ کہاں کہاں سر مارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، یہ ہمارا ربط ہے، تا حیات ربط، ایمان لائے ہو یا نہ لائے، ہمارے ماں باپ مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ربط ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ کہ جب ہم بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہماری جان معمولی سی ہے، تھوڑی سی سیدھ اگر چھو جائے تو جان پر پڑ آئے، اور ہم نے ماں کے بستر پر پیشاب کر دیا ہے، اور وہ ماں ہے کہ اس گیلے میں چلی جاتی ہے، سوکھے میں ہمیں سڑا۔ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہاں انجام دیا گیا ہے؟ ہم لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے یہ صفت جو بیان ہوئی ہے یہ دانش مندوں کے لیے بیان ہوئی، بے وقوفوں کے لیے، بدھی مان لوگوں کے لیے، وارثین جنت کے لیے، بے وقوفوں کے لیے یہ صفتیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے بے وقوف ہیں کہ اپنے سے کم عمر لوگوں کے ہاتھ پاؤں دباتے رہتے، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، یہ قاضی ہیں، یا یہ ان کا رشتہ کسی مردہ ولی سے ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں دبائے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف و ستھری ہدایات دے رکھی، یہ بات ارشاد ہے۔ پھر ہمارا رب تو امت سے ہے، امت کے رب امت واحدہ کے تئیں ہے۔ امت واحدہ پوری روئے زمین پر بسنے والی امت، وقت چونکہ ختم ہو گیا، اب اس امت کے ربط کو اگر ہم واضح کریں گے تو وقت چاہیے اس کے، اس لیے امت کے ربط کو انشاءاللہ ہم آنے والے ہفتے میں بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔